اگر حجاب ایک اچھی چیز ہے تو باقی ادیان الہی میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے موقع دیا گیا چند جملے حجاب کے بارے میں کہ باقی تمام ادیان میں حجاب کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دی گئی جتنی کہ دین اسلام میں دی گئی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلام کے آنے پر، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جاہلیت ہی اندھیرا تھا، تو اسلام نے اس جاہلیت کے اندھیرے کو دور کیا، اسلام کو نور بخشا۔ اسلام کو جو نورانیت ملی ہے وہ جناب سیدہ کی ذات سے ہے، اور جناب سیدہ کی ذات کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے سوائے اس کے خدا نے نور فاطمہ کو بھی حجابوں میں رکھا۔ تو صرف اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہی عورت پر حجاب ہے، نہیں، بلکہ ہر نبی نے عورت کو زینت دی ہے، اور خدا نے فرمایا ہے کہ میں جس چیز کو زینت دیتا ہوں، عفت دیتا ہوں، اسے حجابوں میں رکھتا ہوں۔ جیسے جیسے لوگوں نے اسلام کی مخالفت کرنا شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے حجاب پہ سوال اٹھایا، انہوں نے حجاب پہ سوال اٹھایا کہ حجاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر عورت بہادر بنتی ہے نا تو وہ حجاب سے بنتی ہے، اور حجاب کسی مرد پر یہ نہیں کہ بھائی جو ہے وہ بہن کو حجاب کروائے اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو حجاب کروائے، نہیں، اگر عورت خدا کی بارگاہ میں اپنی عفت اور عزت کو بلند کرنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حجابوں میں رکھے، اور جب وہ اس بات کو سمجھ لیتی ہے کہ باپ کی وجہ سے نہیں، شوہر کی وجہ سے نہیں، بھائی کی وجہ سے نہیں، فقط اللہ کی بارگاہ میں میں نے عزت اور عفت پانی ہے تو میں نے حجاب کرنا ہے۔ اور حجاب کسی بھی دین میں منع نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دور میں آپ جب گرجا میں جاتے تھے، کلیساؤں میں جاتے تھے، تو کیا خواتین اپنے سر کو ڈھانپ کر عبادت نہیں کرتی ہیں؟ اور تو اور آپ ہندو مت کو دیکھ لیجئے، جب وہ اپنی گیتا پڑھتے ہیں، جب وہ مندروں میں جاتے ہیں تو عورتیں فوراً سے پہلے اپنے سر پر حجاب کرتی ہیں۔ لیکن جناب سیدہ کی ذات چونکہ ہمارے لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں، تو اگر وہ ایک اندھے صحابی سے حجاب کر سکتی ہیں اور یہ بتا سکتی ہیں کہ عفت اور عزت جو ہے وہ حجاب ہی بلند کرتا ہے، تو آج کون ہے جو حجاب پر انگلی اٹھا رہا ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ تمام ادیان میں اتنی اہمیت نہیں ہے؟ ہر دین نے، ہر نبی نے، چاہے وہ کوئی بھی کتاب لے کر آئے، توریت لے کے آئے، انجیل لے کر آئے، عورت کی عفت کو حجابوں میں ہی انہوں نے بیان کیا ہے۔ کھل کر کسی دین نے نہیں کہا کہ عورت حجاب نہ کرے، کوئی دین نہیں کہتا کہ عورت کو ہے جو وہ کھلے عام اپنے سر کو ننگا کر کے اور چھوٹا چھوٹا لباس پہن کے باہر نکلے، نہیں، ہر دین اللہ کا دین ہے، ہر کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور نبی اللہ کا دین لے کر آیا، اور یہ مخلوق جس سے دو نفوس سے خدا نے اس کائنات کو زینت دی، ایک مرد سے ایک عورت سے، اور خدا نے کہا اس دنیا میں اگر رنگ ہے تو وہ عورت کی وجہ سے ہے، اس کے حسن کی وجہ سے ہے، جس کو میں نے حجابوں میں رکھا ہے۔ والسلام۔ دنیا میں اتنا فساد ہونے کے باوجود صرف حجاب ہی کے معاملے میں کیوں اتنی حساسیت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ نے یہ سوال کیا، یہ سوال ایک مغالطہ ہے۔ دیکھیے دنیا میں اتنے زیادہ فسادات ہیں، ایک زیادہ زور حجاب پہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تو حجاب پر جب زور دیا جاتا ہے تو اس کی مثال میں یوں پیش کروں گی کہ دیکھیے ایک مریض ہے، اس کو متعدد بیماریاں ہیں، شوگر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، یا پیٹ کی بیماری ہے۔ اگر اس کا کینسر لا علاج ہو گیا ہے، کینسر کی کوئی میڈیسن نہیں لے سکتا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شوگر کی کوئی میڈیسن نہ لے؟ اگر شوگر کی نہیں لے سکتا تو کیا پیٹ کی کوئی میڈیسن نہ لے؟ تو ہم علماء اس لیے زور دیتے ہیں کیونکہ عورت کی زینت ہی پردہ ہے، حجاب ہے۔ اب دیکھیے اگر ہم دوسرے فسادات پہ قابو نہیں پا سکتے، ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو حجاب پہ تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ حجاب کو بآسانی ہم اپنے ہر لیول پہ آ کے اپنی ماں بہنوں کو حجاب کے درس دے کے انہیں حجاب کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی ہے۔ تو اگر ہم ان کی حیات کو دیکھیں، بی بی زینب کی لائف کو دیکھیں، تو ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم خواتین کے لیے جو حجاب ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بلکہ حجاب ہماری عزت ہے۔ اور حجاب سے ہی میرے خیال میں جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حجاب سے ہی ہم خواتین کا ایک روب ہے، اور اس روب سے ہم ہر اس ظالم کو، ہم ہر اس دشمن کو شکست دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے حجاب پہ انگلیاں اٹھاتا ہے۔ تھینک یو۔
جب حجاب کرنا اتنا مشکل اور امپریکٹیکل ہے تو ہمیں حجاب کیوں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض جگہوں پہ آج کی جو جنریشن ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ جینز وغیرہ پہن کے اور مختصر لباس پہن کے جو ہے نا ہم اپنے کام کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. حالانکہ یہ قطعاً غلط چیز ہے، کیونکہ حجاب ایسی چیز ہے کہ جس میں ہم رہ کے دنیا کا ہر کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. جیسے کہ دیکھا گیا ہے کہ ایون کے جہاز بھی خواتین نے اڑائے ہیں اور حجاب پہن کے ہی اڑائے ہیں. تو اس میں محال ان کو کوئی ایسی دقت نہیں آئی کہ وہ کہیں کہ جی حجاب کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے. اور جہاز اڑانا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو ایک پردے میں اگر خواتین جہاز اڑا سکتی ہے تو باقی تو محل پیچھے کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو بہرحال جیسے کہ ہم دین حق کے ماننے والے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ حجاب کے ساتھ ہم ہر کام کر سکتے ہیں. حجاب کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علی الحسین والا علی بن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین. میں جامعہ زہرا بقیت اللہ ٹاؤن لاہور سے ہوں. میرا آج کا موضوع اسپیشل موضوع ہے حجاب کے بارے میں. جس طرح ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کنٹری میں ایون دیٹ آل ورلڈ میں حجاب کی بہت زیادہ کمی ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ فوکس اپنے حجاب پر کرنا چاہیے. جیسا کہ معاشرے میں بہت زیادہ اس چیز کی وبا پھیلی ہے کہ زیادتی کے بارے میں بہت زیادہ ایشو آتے ہیں. اس وجہ سے ہیں، اس کا کچھ خاص مسئلہ حجاب کے بارے میں بھی ہے. تو رسول اللہ، اس کے بارے میں ایک حدیث سنانا چاہوں گی. رسول اللہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو انہوں نے وہاں پہ پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. امام حسن علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے. جیسے ہی وہ گھر پر آئے تو جناب زہرا نے ان سے پوچھا جی میرے بابا نے کیا فرمایا. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ آج نانا جان فرما رہے تھے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے. جیسے ہی جناب زہرا نے سنا تو انہوں نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز پردہ ہے. اور رسول اللہ نے جب یہ چیز سنی، رسول اللہ نے جب یہ پیغام سنا تو رسول اللہ بہت زیادہ خوش ہوئے. انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی نے وہی کہا جو میں چاہتا تھا. یعنی کہ ہمیں اس چیز پر سب سے زیادہ فوکس رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرے میں زیادتی کی وبا کم پھیلے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے کہ ہم کنیزہ نے زہرا ہے، ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے. اور جیسے ہم درس دے رہے ہیں، دوسروں کو بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی اس چیز پر دوسرے بھی اس چیز کو ضرور زیادہ پازیٹیوٹی لیں گے. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگ حجاب کے بارے میں یونیورسٹیز میں، کالج میں لوگ اس چیز کو نیگیٹیوٹی میں لے کر جاتے ہیں، بٹ ہمیں اس کو نیگیٹیوٹی میں نہیں، ہم اس کو پازیٹیوٹی میں لے کر جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگر ایران میں حجاب اجباری کا قانون ایک اچھا قانون ہے تو باقی مسلم ممالک جیسے دبئی، پاکستان وغیرہ میں کیوں خواتین کو اختیار ہے کہ وہ حجاب پہنے یا نہ پہنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردہ عورت کی زینت ہے اور پردہ عورت کو محدود نہیں کرتا بلکہ خاتون کو محفوظ کرتا ہے. تو تمام اسلامی ممالک میں قانون سازی ہونی چاہیے کیونکہ خاتون جو ہے وہ خود پرسنلی بھی اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے اور خاتون کے باپردہ ہو کر ہر میدان عمل میں آگے آنے سے پورا معاشرہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک اچھا قانون ہے، یہ اسلامی قوانین کے مطابق ہے. تو جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان تمام میں اس قانون کو نافذ ہونا چاہیے. آخر حجاب میں ایسی کیا بات ہے کہ دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں حجاب کے خلاف پروپیگنڈا آمادہ کرنے میں اس قدر وسائل خرچ کر رہی ہیں؟ بیٹا آپ نے پوچھا کہ حجاب میں کون سی ایسی بات ہے کہ عالم کا سارا طاغوت جو ہے حجاب کے خلاف ہو گیا ہے. تو عزیزم وجہ یہ ہے کہ حجاب جو ہے نا بہت بڑی تبلیغ ہے، بہت بڑا علم ہے. خاتون کوئی تبلیغ نہ کرے، معاشرے میں کوئی کردار ادا نہ کرے، یہی جو شریعت کے لبادے میں وہ واجب حجاب کے ساتھ جب سڑک پہ چلتی پھرتی ہے، گلیوں میں نظر آتی ہے، تو یہ خود ایک شعار ہے، پیغام ہے، اسلام کی تبلیغ ہے. بس اس تبلیغ کو دشمن ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام کے نام کو مٹانا چاہتا ہے. اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ سرے سے حجاب کو ہی ہٹا دیا جائے اور اصل آزادگی سے خواتین کو نکال کر ان کی اسارت اور ان کی غلامی میں، ان دنیا والوں کی غلامی میں خواتین کو اسیر کر دیا جائے.